رکا تو ہوگا وہ بارش کے گیت کو سن کر، پھر اس کو اور کوئی کام پڑ گیا ہوگا۔ اس خوبصورت شعر کے خالق افضال نوید کی کتاب تیرے شہر وصال میں کی شاعری محل نظر ہے۔ شاعر کو شاعری سے جدا کر کے دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے انسان الجھتی ہوئی ڈور کو سلجھاتے ہوئے اور الجھتا جائے۔ ہر شاعر اپنی ذات کے حوالے سے ایک خاص تشخص رکھتا ہے۔ وہ روایت کے ساتھ پیوستہ بھی ہوتا ہے، لیکن اپنی ذات، اپنی سوچ اور اپنی فکر کے حوالے سے اپنا تشخص بھی متعین کر رہا ہوتا ہے۔ اسی سوچ اور فکر کی پگڈندی پر چلتا ہوا وہ اپنے منفرد مگر سیدھا راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ اسلوب صاحب اسلوب کے باطن کا آئینہ ہوتا ہے، لیکن ہم جب اسلوب کو شخص کا آئینہ کہتے ہیں تو اس سے مراد اس کا صرف خارجی روپ نہیں ہوتا، اس کا اکتسابات ذاتی، اس کا ماحول بھی اس کے ہمراہ ہوتا ہے۔ اس لیے کسی شاعر کی شاعری کو اس کی ذات سے جدا کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ افضال نوید کی امیجری کا یہ اپنا ہی رنگ و روپ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ کاش کوئی دیکھتا لفظوں کی بارش میں اسے، کاش کوئی دیکھتا لفظوں کی بارش میں اسے، نیم شب کھلتی ہوئی کلیوں کی بارش میں اسے۔ شام چپ تھا آسماں اور میں اکیلا دشت میں، میں نے دیکھا ٹوٹتے پتوں کی بارش میں اسے۔ ایک پرانا مفروضہ ہے کہ ایک سلطنت میں دو بھائی تھے، دونوں اپنی اپنی جگہ کئی خصوصیات کے حامل تھے۔ ایک ہر روز ایک لال اگلتا تھا، جبکہ دوسرا اپنی خصوصیات کی بنا پر بادشاہ بن گیا۔ لال اگلنا دراصل تخلیقی کرب کا اشارہ ہے، جبکہ بادشاہت تنظیمی عمل کا استعارہ۔ تخلیقی عمل میں پوری انسانی ذات شامل ہوتی ہے، جبکہ تنظیمی عمل میں انسانی شعور، ذہنی اور فکری صلاحیتیں استعمال ہوتی ہیں۔ ادبی اظہار میں بنیادی حوالہ پوری انسانی ذات اور طرز احساس ہے۔ افضال نوید وہ لال اگلتا شہزادہ ہے جس نے ادبی اظہار کے لیے بادشاہت ٹھکرا دی۔ میں نہ جاؤں بھی تو اعلان عدم رہتا ہے، واہ، میں نہ جاؤں بھی، میں نہ جاؤں بھی تو اعلان عدم رہتا ہے، تیرے کوچے میں میرا نقش قدم رہتا ہے۔ واہ یوں بدلتا ہے میری ریت پہ کروٹ پانی، واہ، ایک خم جاتا ہے اور دوسرا خم رہتا ہے۔ یوں بدلتا ہے میری ریت پہ کروٹ پانی، ایک خم جاتا ہے اور دوسرا خم رہتا ہے۔ ذرے میں ایسے اترتی ہے نگاہ باریک، ذرہ رہتا ہے نہ ذرے کا بھرم رہتا ہے۔ واہ واہ واہ، اور کیا رہ گیا سر میں کہ قسم دوں اس کی، دھیان تیرا ہی تیرے سر کی قسم رہتا ہے۔ اور ایک مکتوب کہ منت کش تحریر نہیں، نقش پائے رہے غربت پہ رقم رہتا ہے۔ اور آ کے ہر بار پلٹ جاتا ہوں خالی ہی نوید، یہ سمجھ کر کہ ابھی ایک جنم رہتا ہے۔ آ کے ہر بار پلٹ جاتا ہوں خالی ہی نوید، یہ سمجھ کر کہ ابھی ایک جنم رہتا ہے۔ میں نہ جاؤں بھی تو اعلان عدم رہتا ہے، تیرے کوچے میں میرا نقش قدم رہتا ہے۔ رومانویت کا تصور ایک معنی میں تبدیلی کے امکانات پر قائم ہے۔ عالم فطرت میں ایک ارتقائی عمل جاری ہے، روح تخلیق خوب سے خوب تر صورت اختیار کرتی ہے۔ عصری شعور و آگہی افضال کی شاعری میں موزن نظر آتا ہے۔ اسی آگہی اور ادراک نے اس سے جن کیفیتوں کا اظہار کرایا ہے
میری اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ شاعری اور تشخص ذات کو علیحدہ کر کے دیکھنے سے شاعر کی انفرادیت کا پتہ نہیں چلتا۔ روایت پسندی کی فرسودگی سے بچ کر تازہ ہوا کا ایک جھونکا بن کر افضال نوید کی شاعری قدیم حیت میں نظم ہونے اور شعریات کی قدیم روایات کی پابندی کے باوجود اپنے موضوعات کے اعتبار سے ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو اس امر کا نمونہ پیش کرتی ہے کہ قدیم طرز سخن کی پابندی کرتے ہوئے جدید اور جدید تر موضوعات کو شاعری کے قالب میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ آتش سبز لگی سر کو تو چنگاری ہوئی، مجھ میں کھوئے ہوئے جنگل کی نموداری ہوئی، آبسیں خانہ خالی میں ہزاروں روحیں، آبسیں خانہ خالی میں ہزاروں روحیں، آئینہ داری اصنام سے سرشاری ہوئی، آبسیں خانہ خالی میں ہزاروں روحیں، آئینہ داری اصنام سے سرشاری ہوئی، رات بھر زینوں پہ ہوتا رہا ایمن کا الاپ، رات بھر زینوں پہ ہوتا رہا ایمن کا الاپ، صبح بارہ دری سے نکلی تو درباری ہوئی، رات بھر زینوں پہ ہوتا رہا ایمن کا الاپ، صبح بارہ دری سے نکلی تو درباری ہوئی، ایک دروازہ کھلا ساتھ کے جنگل میں کہیں، ایک بے انت پہ واہ ہونے کی تیاری ہوئی، ایک دروازہ کھلا ساتھ کے جنگل میں کہیں، ایک بے انت پہ واہ ہونے کی تیاری ہوئی، جانے کیا تھا نہ ہوا میں جو تیرے بعد مجھے سانس لینے کو ہر ایک موڑ پہ دشواری ہوئی، کیا تھا نہ ہوا میں جو تیرے بعد مجھے سانس لینے کو ہر ایک موڑ پہ دشواری ہوئی، گھوم پھر کر مجھے آ جاتی ہے لینے پھر سے، جوئے پیچیدہ جو رکنے سے میرے جاری ہوئی، اور بار اسباب کوئی اپنا نکل آیا نوید، بار اسباب کوئی اپنا نکل آیا نوید، بارہا اجنبی دنیاؤں کی تیاری ہوئی، بار اسباب کوئی اپنا نکل آیا نوید، بارہا اجنبی دنیاؤں کی تیاری ہوئی، آتش سبز لگی سر کو تو چنگاری ہوئی، مجھ میں کھوئے ہوئے جنگل کی نموداری ہوئی۔ ظفر اقبال افضال نوید کے شعری مجموعے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جدید غزل میں وہ اپنا مقام بھی ساتھ لے کر آیا ہے، اس کی غزل کھمبی کی طرح غیر محسوس طور پر نہیں پھوٹتی، بلکہ ایک زوردار شوردار چشمے کی طرح اپنی نمود کا بلند اہم اعلان خود کرتی ہے۔ افضال نوید نے یہ سارے گل پھول مروج زبان میں ہی کھلائے ہیں، اور اس پر اپنے عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے زبان کے ساتھ ساتھ کہیں معمولی آزادیاں بھی لی ہیں، اور بعض الفاظ کو غیر معمولی اسلوب میں استعمال کیا ہے۔ ہوا کا ہاتھ تیرے در پہ پڑ گیا ہوگا، ہوا کا ہاتھ تیرے در پہ پڑ گیا ہوگا، اور اس گلی میں کوئی پھول جھڑ گیا ہوگا، گھٹا امڑ کے تیرے گھر پہ چھا گئی ہوگی، تیرے خیال کا دھاگا ادھڑ گیا ہوگا، رکا تو ہوگا وہ بارش کے گیت کو سن کر، پھر اس کو اور کوئی کام پڑ گیا ہوگا، رکا تو ہوگا رکا تو ہوگا وہ بارش کے گیت کو سن کر، پھر اس کو اور کوئی کام پڑ گیا ہوگا، چلا تو ہوگا کسی صبح وصل کا جھونکا، اور اس کے گال میں یاقوت جڑ گیا ہوگا، اور اب جو جائیں تو کس کے لیے وہاں جائیں، ہمارے شہر کا نقشہ بگڑ گیا ہوگا، گلی گلی تیری خوشبو کو لے کے چلتی تھی، ہوا کا سانس بھی اب تو اکھڑ گیا ہوگا، ہوگی نوید وہ باغ اگرچہ کبھی کا اجڑ گیا ہوگا، ہوا کا ہاتھ تیرے در پہ پڑ گیا ہوگا۔ افضال نوید کی شعری فضا دھیمے دھیمے سروں میں رقص کرتا وہ نغمہ ہے
جو رومانویت کے تصور کے امکانات پر قائم ہے۔ زبان و بیان کا شعری اسلوب میں استعمال ایک نئے پن کا احساس دلاتا ہے۔ شعری زبان اور اس کے استعمال کے حوالے سے انفرادی اختلاف اور اطراف کے بے پناہ امکانات تک اس کی رسائی اسے غزل کے ارتقائی دھارے میں شامل رکھتی ہے۔ رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔